السلام علیکم عزیز طلباء، بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 5 کی طرف چلیں گے جو کہ ہے اکبری کی حماقتیں۔ جی، مصنف اس کے ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد، مولوی نذیر احمد دہلوی، یہ ایک ہی شخصیت ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم ڈپٹی نذیر احمد کے تعارف کو کچھ زیادہ پڑھیں گے کیونکہ یہی تعارف ہمارے سبق نمبر 12 مولوی نذیر احمد دہلوی میں بھی یہی تعارف جو ہے ان کا چلے گا۔ صنف اس کی ناول ہے۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے نکلا ہے۔ نویلا کے معنی ہے نیا۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے گی تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ ناول کے عناصر ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، زمان و مکان، اسلوب، نقطہ نظر اور موضوع وغیرہ شامل ہیں۔ افسانہ کسی فرد کی زندگی کو، مکمل زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، تو یہ جو ناول ہے، اس ناول کا نام جو ہے وہ ہے میرات العروس۔ ٹھیک ہے، اردو کا پہلا ناول میرات العروس ہے جو 1869 میں شائع ہوا۔ اس میں کل 31 باب ہیں۔ 7ویں باب کا عنوان ایک ٹھگ کٹنی ہے جسے نصاب میں اکبری کی حماقتیں کا عنوان دیا گیا ہے۔ یہ میرات العروس کا عکس ہے۔ جی، مصنف کے بارے میں دیکھیں گے۔ شمس العلماء خان بہادر حافظ ڈپٹی مولوی نذیر احمد، ریاست حیدرآباد سے انہیں غیور جنگ کا خطاب دیا گیا جسے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پیدائش جو ہے 1836 ہے یا 6 اور وفات جو ہے ان کی 3 مئی 1912 ہے۔ ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ایک مشہور بزرگ شاہ عبد الغفور اعظم پوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے والد مولوی سعادت علی غریب آدمی تھے اور یو پی کے ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ شروع کی تعلیم والد سے حاصل کی۔ 14 برس کے ہوئے تو دلی آ گئے اور یہاں اورنگ آبادی مسجد کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ مولوی عبد الخالق ان کے استاد تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہ تھی۔ دہلی کے آس پاس برائے نام مغل بادشاہت قائم تھی۔ دینی مدرسوں کے طالب علم محلوں کے گھروں سے روٹیاں لا کر پیٹ بھرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ نذیر احمد کو بھی یہی سب کچھ کرنا پڑتا تھا، بلکہ ان کے لیے تو ایک پریشانی یہ تھی کہ وہ جس گھر سے روٹی لاتے تھے اس میں ایک ایسی لڑکی رہتی تھی جو پہلے ان سے ہانڈی کے لیے مسالہ یعنی مرچیں، دھنیا اور پیاز وغیرہ پسواتی تھی اور پھر روٹی دیتی تھی، اور اگر کام کرتے ہوئے آپ سستی کرتے تھے تو ان کی انگلیوں پر سل کا بٹا مارتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے چل کر اسی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد دلی کالج میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ مولوی نذیر احمد نے اپنی زندگی کا آغاز ایک مدرس یعنی ایک استاد کی حیثیت سے کیا، لیکن خداداد، ذہانت اور انتھک کوششوں سے جلد ہی ترقی کر کے ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ مولوی صاحب نے انگریزی میں بھی خاصی استعداد پیدا کر لی اور انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا جو سرکاری حلقوں میں بہت مقبول ہوا اور آج تک استعمال ہوتا ہے۔ اس کے صلے میں آپ کو تحصیلدار بنا دیا گیا، پھر ڈپٹی کلکٹر ہو گئے۔ نظام دکن نے ان کی شہرت سن کر ان کی خدمات ریاست میں منتقل کرا لیں جہاں انہیں 800 روپے ماہوار پر افسر بندوبست مقرر کیا گیا۔ تو عزیز طلبہ، ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہم سبق نمبر 12 میں بھی پڑھیں گے، آپ کی پہلی ملازمت 15 روپے ماہوار پر تھی اور آپ 800 روپے ماہوار تک بھی آپ نے ترقی کی۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد مولوی صاحب نے اپنی زندگی تصنیف و تالیف میں گزاری۔ اس علمی و ادبی میدان میں بھی حکومت نے 1897 میں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی اعزازی ڈگری اور 1910 میں پنجاب یونیورسٹی نے DOL یعنی ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری عطا کی۔ آپ کا انتقال 3 مئی 1912 میں ہوا۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، مصنف کا تعارف کچھ زیادہ ہے، لیکن وہ زیادہ کس لیے ہے وہ میں آپ کو بتا چکا کہ یہی تعارف ہم ان کے خاکے میں بھی پیش کریں گے جو کہ چیپٹر نمبر 12 ہے،
मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी। तो मिरातुल उरूस की जानिब कुछ बातें हम पहले देखेंगे और कुछ हम इस नावल को पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे कि उनके लिखने का मकसद क्या था और मिरातुल उरूस से हमें क्या सबक हासिल होता है। मेरा कहते हैं आईने को, और अरूस है दुल्हन, यानी दुल्हन का आईना। वो नसीहतें, वो बातें जो कि एक दुल्हन को, एक बेटी को मालूम होनी चाहिए कि आगे चलकर जो उसने एक नया घर बसाना है उसको वो किस तरह से खुशहाल बना सकती है और किस तरह से वो अपने हाथों से ही अपने घर को तबाह भी कर सकती है। उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस 1869 में शाया हुआ, जो मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखा। इसके बाद बिनातुन नाश, तौबातुन नसूह, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त, रुआए सादिका, अयामी लिखे। नज़ीर अहमद ने ये नावल अंग्रेज़ी अदब से मुतासिर होकर लिखे थे, लेकिन उनका एक ख़ास मकसद भी था, ख़ुसूसन जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान अपना कौमी वजूद बरकरार रखने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। नज़ीर अहमद ने अपने किस्सों के ज़रिए जमहूर की माशी इस्लाही और नई नस्लों ख़ुसूसन तबका निस्वा की तालीम और तरबियत का बीड़ा उठाया। उनके नावलों का मकसद मुसलमानान हिंद की इसलाह और उनको सही रास्ते पर डालना था। तो अज़ीज़ तलबा, ये है हमारा सबक नंबर 1। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।